اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم تمہیں خلافت عطا کریں گے، ہم تمہیں قوت عطا کریں گے، ہم تمہیں دنیا میں عزت سے نوازیں گے، ہم تمہارے قدموں میں جمع دیں گے، بشرطے کہ تم شرک نہ کرو، توحید پر قائم رہو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور ہمارے نبی کی اطاعت کرتے رہو لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے ہم چلیے بے نمازی اگر نکل جائیں تو ہماری بیوی نمازی نہیں، ہمارے بچے نمازی نہیں، ہمارے گھر والے نمازی نہیں۔ اگر پوچھا گیا تو آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے مولوی صاحب نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کبھی دعوت کا کام نہیں کیا ہوگا؟ کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں سمجھائے ہوں گے؟ کیا نوح علیہ السلام دین کی بات نہیں دیے ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کتنی مرتبہ دیے، میں کتنی مرتبہ دیا۔ عمر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے فقہ القرآن، یہ کتاب 3 جلدوں میں ہے اور مؤلف کا نقطہ نظر اس کتاب کے اندر یہ ہے کہ فقہی تمام مسائل کو حدیث سے ہٹ کر صرف اور صرف قرآن مجید سے ثابت کرے۔ اس کی خاطر اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے جو کہ مسلمانوں کی معاشرے میں بہت مقبولیت یہ کتاب پا رہی ہے، اس پوری کتاب کے اندر علم حدیث کا جنازہ نکالا گیا ہے۔ اور امت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے العلماء ورثۃ الانبیاء، دین کے علماء پیغمبر کے وارث ہوتے ہیں، وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، اور پیغمبر سارے کے سارے کوئی دینار یا درہم یا سکہ چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں، وانما ورثوا العلم، مگر دین کا علم اور شریعت کے احکام۔ ہم نے نبی کے چہرے پرانوار کو دیکھا، بس نبی کا رخ زیبا ہمارے لیے کافی ہے، نبی کے بعد کسی اور چیز کی طرف ہم کو نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ بے ساختہ ہماری زبان سے یہ شعر نکلتا ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ مشہور سائنٹسٹ جابر ابن حیان کی جدوجہد کا نتیجہ ہے کہ 1 2 3 کی جو گنتی ہے اس وقت اربوں کھربوں اور بلینوں کے اندر شمار کی جاتی ہے۔ گنتی جو کی جاتی تھی اس کے اندر صفر غائب تھا، کوئی ترتیب نہیں تھی، زیرو کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اس نے زیرو کو ایجاد کیا اور صفر کے بعد گنتی کے تمام مراحل جو ہیں وجود میں آئے۔ میرے حال زار پہ کر نظر، تو رؤوف ہے تو رحیم ہے، میرے رب تو رب قدیر ہے، تیری شان شان عظیم ہے۔ جہیز یہ ایک ایسی لعنت ہے جو بنت مشرق کے معصوم مسکراہٹ کو چھین کر اسے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا، جو گلے کا طاق بن کر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں بیٹے کو موت کے آغوش میں سلا دیا۔ ایک شخص جس کے نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ چلتا ہوا کودتا ہوا کہے گا آؤ مقرؤ کتابیا، آؤ لوگو میرا نام اعمال پڑھ لو، چونکہ میں نے اپنی زندگی میں رب کی نافرمانی اختیار نہیں کیا اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت سے اختیار کیا، جس کے بدلے آج مجھے رب العالمین دائیں ہاتھ میں نام اعمال تمایا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ قابل قدر افاضل علماء کرام،
شہنشین پر تشریف فرما معزز مہمانان خصوصی علی جناب مولانا رحیم الدین انصاری صاحب صدر اردو اکیڈمی آندھرا پردیش اور معزز حاضرین، اس بات سے ہم اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کا یہ پروگرام ایک خصوص میں منعقد کیا گیا ہے۔ جس مقام پر ہم تشریف فرما ہیں اس کی ایک عظیم اور ایک لمبی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند افراد کو اس کی خدمت کرنے کا شرف بخشا ہے، جن کے مطمع نظر جو بات ہے وہ صرف یہ کہ یہ ادارہ پھلے پھولے، سرسبز و شاداب ہو اور خادمین کتاب و سنت یہاں سے پیدا ہوں، ملک بھر میں پھیلیں اور دعوت اللہ کا کام کریں۔ اسی نیک نیتی کے ساتھ یہاں پر یہ اجلاس سجایا گیا ہے۔ میں جمیع ذمہ داران کی جانب سے یہ خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آج ہمارے اس اجلاس میں ہمارے مہمان خصوصی مولانا رحیم الدین انصاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں جمیع ذمہ داران کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ اور دوسری خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کو خطاب کرنے کے لیے استاد محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ کافی دور دراز سے سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ تھوڑی سی تاخیر کا سبب یہ ہوا کہ مولانا کی ٹرین 2 گھنٹے تاخیر سے آئی ہے، اسی لیے یہاں پر تاخیر سے ہم پہنچے ہیں۔ اور دوسری خوشی کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے دوسرے خطیب، دوسرے مقرر فضیلت الشیخ مولانا عبدالعظیم صاحب مدنی حفظہ اللہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ انشاءاللہ جلسہ گاہ میں آ جائیں گے۔ میں اپنے ان دونوں مہمان علماء کرام کا بھی دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور جمیع حاضرین کا بھی استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے ماہد کی دعوت پر یہاں پر اپنی حاضری دی ہے۔ اس سے نہ صرف ماہد کے ذمہ داران کا حوصلہ بلند ہوا ہے بلکہ یہ بات ماہد میں پڑھنے والے طلباء کے لیے بھی باعث حوصلہ افزائی ہے۔ انہی چند الفاظ کے بعد، استقبالیہ الفاظ کے بعد، میں باقاعدہ طور پر اجلاس کی کارروائی کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ بنا کسی تاخیر کے میں دعوت دینا چاہتا ہوں استاد محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ اپنے خطاب سے ہمیں محدود فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ قابل احترام علماء کرام، معزز حضرات، بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، الحمدللہ یہ اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہاں اس کی باتیں سننے کے لیے جمع کیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمارے اٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیلی پیدا فرمائے
اور ایسے موقع فراہم کرنے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ایسی خدمات کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تمام ذمہ داران کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں بلایا اور کچھ کہنے کا موقع عطا کیا۔ محترم حضرات، آج کچھ ضروری باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے یہ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر مرنے کے بعد تم ہمارے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ تو آج اسی آخرت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ ہم سوچیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور آنے والی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے بھی توفیق کی دعا کرتے رہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ دنیا کے تعلق سے کہ یہ دنیا جو ہے وقتی ہے، عارضی ہے، ختم ہونے والی۔ یہاں کی تمام چیزیں وقتی ہیں، یہاں کی تمام چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ عمر ختم ہونے والی ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، جوانی ختم ہونے والی ہے، مال ختم ہونے والا ہے، اور یہ جتنی بھی رونق، جتنی بھی چہل پہل نظر آ رہی ہے، یہ تمام کی تمام چہل پہل وقتی ہے، ختم ہونے والی۔ اور اس کے بعد ہمارے لیے جو مراحل آنے والے ہیں وہ بڑے سنگین ہیں، بڑے خطرناک ہیں، انہی کے تعلق سے ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ تو مختصر چند لفظوں کے اندر اس دنیا کے بارے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ 16 پارے کی 131 اور 32 نمبر کی آیت میں اللہ رب العالمین نے بڑے مختصر انداز میں اس دنیا کے بارے میں بتایا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا۔ دنیا میں لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے، یہ دنیا کے مال و دولت کی طرف، حسن و زیبائش کی طرف، یہاں کی زیب و زینت کی طرف تم اپنی نگاہوں کو اٹھا کر بھی مت دیکھو۔ یہ جو بھی دیے گئے ہیں یہ کیا ہیں؟ زہرہ، پھول ہیں، پھول ہیں۔ اور یہ پھول کیا ہیں؟ اب یہ کھلنے والے ہیں، کھل رہے ہیں، اس کے بعد یہ پھول مرجھا جائیں گے۔ اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ پھول سے تشبیہ دے رہا ہے، اور آپ کسی باغ میں، کسی چمن میں آپ جائیں تو اسی گل کو پہلے توڑا جاتا ہے جو زیب گلستان ہوتا ہے۔ چمن میں جو سب سے لہلہاتا ہوا، چمن میں سب سے زیادہ خوبصورت جو پھول ہوتا ہے، اسی پھول کو لوگ پہلے توڑ لیتے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیا پھول ہے، کھلا ہے، کچھ دیر کے بعد یہ مرجھا جائے گا، کچھ دیر کے بعد یہ سوکھ جائے گا، کچھ دیر کے بعد یہ نیچے گر جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم اس کے ذریعے سے تمہارا ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں، آزمائش میں تمہیں دینا چاہ رہے ہیں، ہم تمہارا امتحان لینا چاہ رہے ہیں۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے، یہ مال و دولت، یہ زیبائش، یہ زینت، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دینے والوں کو اللہ تعالیٰ دیتا چلا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ اوروں کو ملے حور و قصور، اور مسلمانوں کو، بیچارے مسلمانوں کو وعدہ حور۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں، دے رہا ہوں، دے رہا ہوں، لیکن دوسروں کو حور بھی مل رہے ہیں، قصور بھی مل رہے ہیں، باغات بھی مل رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں ان کو دی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ بات جو بتائی جا رہی، ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بھی کھٹک پیدا کرتی رہی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ بوریے پر لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے نشانات آپ پر لگے ہوئے تھے۔ کہا کہ آقا، یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ، یہ ایران کے بادشاہ کیا ناز و نعیم کے ساتھ
کیا نخروں کے ساتھ، کیا ٹھاٹ و باٹ کے ساتھ زندگی کرتے ہیں، اور آپ کی کیفیت دیکھیے کیا حالت ہے کہ آپ پر بوریے کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر یہ دنیا 2 روزہ زندگی ہے، چند روزہ یہاں کی زندگی ہے، آج ان کو ملا ہے کل ان کو نہیں ملے گا، آج ہمیں نہیں ملا ہے کل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم کو عطا کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے یہ پریشانی نہیں ہے، میری امت کے بارے میں یہ غور و فکر میں نے لگا ہوں کہ میری امت کا آخر کیا عالم ہوگا، میری امت کا انجام کیا ہوگا، میں تو اس فکر میں لگا ہوں کہ میری امت کے لیے دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، قیصر و کسریٰ کے تاج میری امت کے قدموں میں آئیں گے، ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ چیزیں میری امت کو آخرت سے غافل کر دیں۔ اور یہی وہ چیز تھی، صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر بھی یہ تھا۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی باہر جاتے لوگوں کی دولت کو، ان کی چہل پہل کو، ان کی زیبائش کو دیکھتے، گھر آتے، گھر آنے کے بعد اب کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ بھی نمازی بنیے، آپ بھی نماز کا اہتمام کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیے۔ آج کیا ہوتا ہے میرے دوستو، لوگ کیا ہے، تقریریں سننا، واعظ و نصیحت سننا، جلسے سننا، یہ تمام چیزیں کیا ہو گیا، معاف کرنا، یہ تمام چیزیں آج ایک فیشن میں آ گئی ہیں۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ آ رہے ہیں بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے، کون سی ہنڈی میں کیا آواز آ رہی ہے، کون سا ہے، کون کیا ہے، کون کیا بتائے گا۔ اب آئے تھوڑی دیر بیٹھ گئے، تقریر سن لیے، واہ واہ کر لیے، تو مقرر بھی خوش ہو گیا کہ چلیے میری مدح سرائی کی جا رہی ہے، میری پذیرائی رائی ہو رہی ہے، اور یہاں سے مقرر بھی چلے گئے اور اس کے بعد سامعین بھی ختم ہو گئے۔ تو ہمارا دین ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف یعنی مزہ لینے کے لیے، تبدیل ذائقہ کے لیے ہم سنیں یا اور کوئی ہمارا مقصد ہو۔ ہمارا مقصد یہ ہو، کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی واز کرے گا، کوئی بھی تقریر کرے گا تو یہی کہے گا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یہی کہے گا کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم یہی بات کہتے ہیں، اللہ کا پیغام کیا ہے، اللہ کے رسول کا پیغام کیا ہے، اللہ کیا بات بتا رہے ہیں، اللہ کے رسول کیا بتا رہے ہیں۔ ہم اللہ اس کے رسول کی بات کے علاوہ ہم کسی بات کی طرف نہیں جاتے۔ اگر کسی کی بات اللہ اس کے رسول کی بات کے برابر ہو، الحمدللہ سر اور آنکھوں پر۔ اگر کسی کی بات اللہ اس کے رسول کی بات کے خلاف ہو، اللہ اس کے رسول کی بات کے موافق اگر نہ ہو، چاہے وہ بولنے والا ہمارا باپ بھی اگر ہوگا تو اس کی بات ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہمارے پاس اب یہ کہ کوئی بھی بات ہے، اللہ کے نبی تو کہا کرتے تھے اور آپ کو بھی کہا گیا کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جسے تم نہیں کرتے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، دنیا کو تو آپ نصیحت کرتے ہیں اور اپنی فکر نہیں کرتے۔ آپ ہمیں یہ بات بتائی گئی، کوئی بھی بات ہے ہم یہ کوشش کریں کہ جو بات ہم سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عمل کے بغیر کوئی بات بھی اگر آپ کر لیں، پریکٹیکل اعتبار سے ہم صفر ہوں تو ہماری کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر کوئی آپ کو تکلیف ہے، آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبت اللہ تعالیٰ دور کرے گا نماز کے ذریعے۔ نماز کا اہتمام کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، جیسے پڑھنا ہے پڑھیے، جب دل میں آ گیا پڑھ لیے، جب یاد آ گیا آپ پڑھ لیے۔ نہیں، نماز پڑھنا ہے تو آپ کو وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا گیا پڑھیے، اور خود نمازی بنیے اور اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیے۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے، ہم چلیے بے نمازی اگر نکل جائیں تو ہماری بیوی نمازی نہیں، ہمارے بچے نمازی نہیں، ہمارے گھر والے نمازی نہیں۔ اگر پوچھا گیا تو آسانی کے ساتھ لوگ کہہ دیتے، مولوی صاحب نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کبھی دعوت کا کام نہیں کیا ہوگا؟ کیا نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں سمجھائے ہوں گے؟ کیا نوح علیہ السلام دین کی بات نہیں دیے ہوں گے؟ سوال یہ ہے کہ آپ کتنی مرتبہ دیے، میں کتنی مرتبہ دیا۔ آج دنیا کدھر جا رہی ہے، گھروں کی کیا حالت ہو رہی ہے، بے دینی دیکھیے، بے پردگی دیکھیے، بے حیائی دیکھیے، اور آج برائیوں کے جتنے مرکز آج ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں، اللہ رحم فرمائے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو ہمیں یہاں پہ سوچنا ہے کہ یہ دنیا بہرحال ایک دن چھوڑنا ہے، یہ دنیا چھٹنے والی چیز ہے۔ وہاں پہ کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا،
تم بھی نمازی بنو، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں اترنے کے بعد تقریباً 6 مہینے تک حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہم کے گھر جاتے، کھٹکا دیتے، بولتے کہ اٹھو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ حضرت عمر کا معمول تھا تہجد کے اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو دنیا میرے دوستو اچھی طرح یاد رکھیے، الدنیا دار لمن لا دار لہ، دنیا ایک ایسے آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، ولا یجمع من لا عقل لہ، اور دنیا کے پیچھے وہی پڑتا ہے جو بے وقوف ہے، جسے کوئی عقل نہیں ہے، اور دنیا یہاں کی زندگی ختم ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بتاتے ہوئے بتایا کہ دنیا کی مثال کیا ہے، یہ ایک بارش کی مثال ہے۔ بارش ہوتی ہے، کچھ دیر کے بعد کھیتی اڑتی ہے، لہلہاتی ہوئی فصلیں آتی ہیں، اچانک ہوا آ گئی، طوفان آ گیا، یا کسی وجہ سے پوری فصل وہاں پہ ختم ہو جاتی، پوری ختم ہو جاتی، اور آخر میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز وہاں پہ نہیں تھی، بچہ پیدا ہوتا، بڑا ہوتا، جوان ہوتا، لڑکپن جوانی کا زمانہ گزر جاتا، طاقتور ہوتا، تو ماں باپ سوچتے الحمدللہ زندگی میں ہم نے تو تکلیف اٹھایا، چلیے ہمارا بچہ بڑا ہو گیا، الحمدللہ ہمارا بچہ کمائے گا، ہماری مشکلات دور ہوں گی۔ مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے، اچانک کوئی بات پیش آ گئی، اچانک کوئی واقعہ پیش آ گیا، چلتے کھیلتے کودتے مسکراتے بچے اللہ کے پیارے ہو جاتے۔ اور یہ دنیا عجیب ہے میرے دوستو، برسوں سے بیمار پلنگ پر پڑا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اسے موت نہیں آتی، چلتے پھرتے لوگ چلے آتے، چلتے پھرتے لوگ چلے آتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عقل مند، بہت سی ان کی کتابیں ہیں، فارسی زبان میں انہوں نے بہت سی کتابیں لکھا۔ انہوں نے ایک بات لکھا کہ کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ لوگ ایک جگہ جمع ہیں، پوچھا تو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب بہت بیمار ہیں، بولے اس کے لیے دعا کیے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اور اس کے بعد یہ چلے گئے۔ اپنا کام ختم کر کے واپس آئے تو دیکھا پھر لوگ جمع ہیں، تو ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ بیچارہ کل بہت بیمار تھا، شاید ہو سکتا ہے آج اس کا انتقال ہو گیا معلوم ہوتا، چلیے بھائی جنازے وغیرہ میں شریک ہو جائیں گے۔ وہاں گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بیمار ہے وہ اٹھ گیا ہے، جو رات بھر اس کی خدمت کر رہا تھا وہ سو گیا ہے۔ اللہ کی عجیب قدرت ہوتی، اللہ تعالیٰ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ دوستو اللہ کے پاس آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دنیا کی ایک حیثیت کیا ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو حدیث میں آتا ہے کہ کافر کو ایک ڈراپ پانی کا بھی نہیں ملتا، ایک قطرہ بھی اس کو نہیں ملتا۔ اور یہ دنیا کی عزت، دنیا ایسی ہے دوستو، دنیا چاہنے والے کو کبھی نہیں ملتی۔ دنیا کو لات مارو، دنیا تمہارے پیروں میں آتی۔ اگر دنیا مل بھی گئی تو کتنے دن کے لیے، یہ کرسی کتنے دن کے لیے، یہ وحدہ آپ کا کتنے دن کے لیے، آپ کی شہرت کتنے دن کے لیے۔ آدمی دنیا چاہنے کے لیے کیا کیا کرتا، کھیلوں کے میدان میں جائیے، اشتہاروں کے میدان میں جائیے، کیسے کیسے لوگ ہوتے، اور دنیا میں مشہور ہونے کے لیے لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی، نہیں ساتھ دی، نہ دی ہے، نہ دے گی، نہ دیتی۔ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی۔ اور یہ دنیا میں ہمیں جو بات بتائی گئی، سب سے بڑی بات یہ ہے، آج اگر میں کوئی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کروں، میں ایک بات پیش کروں گا تو میرے مسئلے پر اختلاف کرنے والے بے شمار لوگ رہیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے بارے میں بھی اگر کوئی چیز پیش کی جائے تو اس میں بھی دو قول ہیں، یہ کہیں گے کہ اللہ موجود ہے اور ایک کہے گا کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر پوری دنیا کا اتفاق، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر پوری دنیا متفق ہے، وہ ہے موت۔ موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، موت کے بارے میں۔ اور یہ موت کیا چیز ہے؟ موت کیا ہے؟ جسم سے جان کا الگ ہونا ہے۔ اور موت کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز ہے؟ زندگی کا وقفہ ہے، زندگی کی کروٹ ہے۔ آدمی سوتا ہے، سوتے سوتے آدمی کیا کرتا؟ کروٹ لیتا ہے۔
یہ موت گویا زندگی کا کروٹ ہے. اور موت کیا چیز ہے؟ یہ اللہ سے ملانے والی چیز ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو موت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا. جس سے میں محبت کر رہا ہوں میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، خوش ہوتا ہے. اس کے برخلاف اللہ کے نہ ماننے والے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرنے والے کو جب موت کی خبر دی جاتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، کہیں نہ کہیں چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں. مگر اللہ کا وقت آتا ہے یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت آ کر رہے گی اگرچہ کہ تم مضبوط حویلی میں ہو، مضبوط قلعے کے اندر ہو اور آپ کی حفاظت کرنے والے چاروں طرف ہوں. موت میرے دوستو یہ حقیقت ہے. موت ہر وقت ہمارے آنکھ کے سامنے بھی، پیچھے بھی، سیدھے جانب بھی، بائیں جانب بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، ہر وقت موت ہمارے ساتھ لگی بھی. اور یہ موت ہر ایک کو آتی ہے. موت بڑے سے بڑے عالم کے لیے بھی موت ہے، بڑے سے بڑے جاہل کے لیے بھی موت ہے. یونس جیسے اللہ سے تعلق پیدا کرنے والے کو موت نہیں چھوڑی، ابو بکر صدیق جیسے صدیق کو موت نہیں چھوڑی، عمر جیسے فاروق کو موت نہیں چھوڑی، عثمان جیسے غنی کو موت نہیں چھوڑی، علی جیسے انسان کو موت نہیں چھوڑی. سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ بزرگ شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں چھوڑی. جب موت یہ تمام لوگوں کو پہنچی، تمام لوگوں نے جام موت کا پیالہ نوش کیا، تو ہماری اور آپ کی کیا مثال، ہماری اور آپ کی کیا کیفیت اندازہ لگائیے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت. لوگوں، زندگی کو ختم کرنے والی، مزوں کو گجاڑنے والی، عیش کو منقدر کر دینے والی چیز، تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. موت کو یاد کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ایک تسبیح خرید لیجئے اور پڑھتے رہیے مرنا ہے مرنا ہے اور مرنا ہے اور مرنا ہے. موت اسے نہیں کہتے. موت کا مطلب وہ تیاری کا معنی نہیں ہے. موت کو نہ سمجھو اختتام حیات زندگی، موت کو نہ سمجھو اختتام حیات زندگی. موت تجدید حیات جاویدہ کا نام ہے. موت سے زندگی ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہا، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آدمی وہاں پر جا رہا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام گیا موت ہے. اور موت کیا چیز ہے؟ دیکھیے، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عمر لکھ دیا. ارے ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے سب سے پہلے لکھ دیا گیا یہ کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، کیسی زندگی کریں گے، کب مریں گے. تمام فیصلہ ہو چکا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ گیا، ایک سیکنڈ پہلے بھی کوئی کسی کی جان نکال نہیں سکتا، ایک سیکنڈ کے بعد بھی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. وقت آ گیا. کہاں سے آتے، کدھر سے آ رہے ہیں؟ آج دیکھیے آج کتنی دنیا ترقی کر رہی، کتنی دنیا آگے بڑھتی جا رہی، کتنے بڑے بڑے کالجز آ رہے ہیں، کتنے دواخانے آ رہے ہیں، میڈیکل سائنس کتنا ترقی کرتے جا رہا ہے. لیکن دوستو، ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں نے تحقیق کیا ہوگا، لیکن آج تک موت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکا. آدمی کے پاس پیسہ ہے تو آدمی کیا کر رہا ہے؟ یورپ، امریکہ، اب معلوم نہیں کہاں کہاں جا رہا. کب تک ہے دوستو؟ جب تک جان ہے اس وقت تک آن ہے، عزت ہے. جان چلے گئی تو دنیا کا بڑا ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا. بڑا ڈاکٹر بھی صرف یہی کہے گا پلیز آئی ایم سوری، معاف کرنا میں نے بہت کوشش کیا مگر آپ کے آدمی کو کچھ بھی نہیں کر سکا. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آج پہ آپریشن سکسیس، لیکن پیشنٹ کیا ہوتا؟ ڈیڈ.
بول رہے ہیں کہ آپریشن تو کامیاب ہو گیا. اچھا اس کے بعد کا جملہ کیا ہے بولو؟ اس کے بعد کا جملہ ہے کہ پیشنٹ چلا گیا. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب تمہارا آپریشن کامیاب ہو گیا تو پھر پیشنٹ مرا کیسا؟ مارنا پڑتا ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک طاقت سے بڑھ کر اوپر ایک طاقت بیٹھی ہوئی ہے، اور سب سے بڑا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی لیے بتایا گیا کہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ تو ہمارے دل کو تیری فرما برداری کی طرف لگا. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے دین کی طرف تو ہمارے دل کو لگا دے. اللہ ہمیں نیک توفیق تو عطا فرما. چلیے اب آئیے، موت کہاں آئے گی، موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کہاں نہیں جا سکتا. موت آئے گی، کس حالت میں آئے گی. آج موت اتنی آسان ہے دوستو، ملک الموت کہاں کہاں بیٹھتا دیکھیے، واقعی اس کی تعریف کرنا پڑتا. کبھی اوپر بیٹھا رہتا، کبھی برج کے نیچے بیٹھے رہتا، کبھی ندیوں میں بیٹھے رہتا، کبھی نالوں میں بیٹھے رہتا، کہاں کہاں بیٹھے رہتا. دیکھیے کیسے کیسے اس کا بیٹھنے کا انداز ہوتا. اور موت آدمی گھر سے نکلتا ہے تو دوستو واپس آنے کی گارنٹی نہیں، واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں. بعض اوقات تو سواری ایسی ہوتی ہے کہ کسی قسم کے کوئی خطرے کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا، کوئی امکان نہیں کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کا وقت آ گیا تو معلوم ہے کہ برطانیہ کی ہی شہزادی ڈیانا کا بھی کیا حال ہوا تھا. اس کے بارے میں، کار کے بارے میں بات تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور بہت سی مثالیں ہیں. پروف گاڑیاں ہیں، پروف گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ گاڑیوں کے پروف کو توڑنے کی بھی صلاحیت رکھنے والی ذات ہے. جس نے اتنی طاقت دیا ہے تو اس کی طاقت کیا ہوگی. یہ تمام باتیں عبرت کے لیے لگائیے، اپنے سامنے ذہن میں باتوں کو آپ رکھیے. اب چلیے، آدمی مرے گا تو کہاں مرے گا. کتنے لوگ ہیں راستے میں مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، حادثات میں مر رہے ہیں. اسی لیے دعائیں سکھائی گئی بھائی، دعائیں سکھائی جا رہی ہیں. کیا دعا؟ گھر سے نکل رہے ہیں دعا کر کے نکلو. آپ اپنی کار میں بیٹھ رہے ہیں تو یہ مت سمجھ جاؤ کہ میری ایسی کار ہے، فلاں کار ہے، باہر سے میں یہ ایکسپورٹ کر کے لایا ہوں، فلاں کیا ہوں. یہ مت سمجھیے. بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا. اللہ ہمارے انڈر میں نہیں تھا، تو ہمارے انڈر میں کیا. ہماری طاقت نہیں ہے، تیری قوت اور طاقت ہے. اس کے بعد دعا ہو رہی تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہم تیری طرف لوٹ رہے ہیں، تیری طرف آ رہے ہیں، اللہ تو حفاظت فرما. اور کتنے ایسے لوگ مرتے میرے بھائی لا وارث، کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، کوئی سنت دیکھنے والا، کوئی جان پہچاننے والا نہیں ہوتا. شرم کی بات یہ ہے میرے بھائی، جب مسلمان ہیں تو اپنی صورتوں کو بھی اسلام کی بناؤ جی، اسلام کا نور سامنے رکھو جی. اب پوچھیں گے اب عبداللہ صاحب اب آ گئے، داڑھی کا معاملہ آ رہا، کیا اسلام میں کیا داڑھی میں ہی سب لٹک رہا ہے کیا؟ میں بولتا ہوں داڑھی میں سب نہیں لٹک رہا، اسلام میں داڑھی ہے. میں نے بول رہا ہوں کہ سب داڑھی ہی نہیں ہے. ارے کتنی شرم کی بات. ایک تو مرے موت، ایسی موت سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے. اچانک آنے والی حادثات کی موت سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من زوالی نعمتک، تحول عافیتک، فجاتی نقمتک و جمیع سخطک. نعمت کے چھل جانے سے. ارے کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا گھر سے کار سے نکلے، روڈ پر آئے بیکار ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ روڈ پر آ گئے، بینک والا کھڑا ہوا ہے، فلاں کھڑا ہے، یہ کھڑا ہوا ہے، کار سیس، پیدل چل کے آ رہی. زوال نعمت، سہولتیں ختم ہو گئیں، عافیت ختم ہو گئیں، پریشانیاں آ گئے. نعمت کا چھن جانا، اللہ ایک دم اوپر لے جانے کے بعد نیچے گرانے سے پناہ مانگو. آپ پوچھیں گے کیوں؟ جو آدمی کار میں بیٹھ کے جا رہا ہے، اللہ دیا جا رہا، ہمارا اس سے کیا بھی ہو نہیں جا رہا ہے. اگر وہ بیکار ہو گیا تو اس پر کیا گزرتی وہ جانتا، آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا. ایک ترقی کے بعد نیچے گر جانا بہت بری چیز.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہ ایک دم ٹاپ جا کر باٹم میں آنے سے، اوپر جا کر نیچے اترنے سے اللہ بچا لے۔ اللہ مرچی چٹنی حلال کی کھلایا، عزت کی روٹی دیا تو بس دوستو، یہ مرغے بکرے حرام کا کب تک کھائیں گے؟ کتنے دن کھائیں گے؟ آپ کے آنے سے 5 منٹ پہلے آپ کا پیٹ آتا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حیدرآباد کی پوری مرغیوں کا قبرستان ہے۔ کتنے دن کیا کتنے دن تک وہ کریں گے؟ بہرحال چھوڑنا ہے نا، بہرحال چھوڑنے والے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے چھننے سے پناہ مانگتے تھے، اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگتے تھے، کیونکہ آدمی سنبھل نہیں سکتا، توبہ نہیں کر سکتا، گڑ گڑانے نہیں سکتا، انابت کی کیفیت نہیں آتی، معافی کی تربیت۔ ارے کتنا بھی گناہ ہو گیا، 1 سیکنڈ بھی اللہ توفیق دے دیا، توبہ کر لیا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ مگر توفیق نہیں، بغیر توفیق کے موت آ گئی۔ اچھا کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہسپتالوں میں مر رہے ہیں، آخر میں ان کی زبان پہ ہے ہائے میرا کا، ہائے میری کار، ہائے میرا بنگلہ، ہائے میرا بیلنس، ہائے فلاں، ہائے فلاں، ہائے فلاں۔ ارے اللہ کے بندے، کم سے کم اس وقت تو تیری زبان پہ کلمہ توحید ہوتا، لا الہ الا اللہ آتا۔ اللہ کے نبی نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس آدمی کو مرنے سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی توفیق دے دے، جنت میں جائے گا۔ دعا کیجئے اللہ ایمان کی موت دے۔ اب وہاں بھی آئیے چلیے، جناب ہمارا شناخت نہیں ہو رہی ہے۔ آخر میں کیا ہو رہا ہے دوستو؟ زندگی بھر جس چیز کی ہم نے حفاظت کیا، ہم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا، پبلک کے سامنے سطر کھول کر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بھائی آخر کون ہے۔ اللہ اسی موت سے ہر ایک کو بچائے۔ کیا جی زندگی؟ ارے کم سے کم ذرا صورت تو مومنانہ بناؤ۔ ارے ہم گنہگار ہیں، سرتپا گنہگار ہیں، معلوم نہیں ہم نے کتنے گناہ کیا، لیکن اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہم اللہ کے سامنے جائیں، اللہ سے کہہ سکتے نا اللہ میں کوئی نہیں۔ انشاءاللہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے چلیے اب ذرا آگے بڑھیے۔ اچھا چلیے اب انسان کی عزت کتنی ذرا اندازہ لگائیے۔ انسان کی عزت جان جب تک ہے انسان قیمتی ہے دوستو۔ انسان دنیا میں چیزیں بناتا، مثلا یہ اسپیکر ہے، یہ اسپیکر بنانے والے نے گارنٹی دی ہوگی کہ کتنے سال چلے گا، کون سی چیز، ہر چیز کی گارنٹی انسان دیتا، لیکن انسان کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت دے نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں تفصیل میں گیا تو بہت بات ہوگی۔ مثلا سر سے لے کر پیر تک ایک ایک چیز اللہ کی نعمت کو دیکھیے۔ سر میں کتنی چیزیں، آنکھ دیکھنے میں چھوٹی آنکھ ہے، آپ کو معلوم ہے یہ آنکھ کے پردے کا ڈاکٹر الگ، آنکھ کے پردے کے اندر کا ڈاکٹر الگ، یہ سفیدی جو دکھ رہی اس کا ڈاکٹر الگ، سیاہی جو دکھ رہی اس کا ڈاکٹر الگ، یہ نیچے کا جو حصہ کام کر رہا اس کا ڈاکٹر الگ۔ صرف لفظ آنکھ کے لیے 50 قسم کے ڈاکٹر ہیں۔ اور دماغ، یہ تو پوری دنیا کا کمپیوٹر، پوری دنیا کی چیزیں ہیں۔ اور دماغ میں یاد کرنے کی جو حافظے کی صلاحیت اللہ رکھا ہے، اگر اس کو بنائے 800 درجے کی بلڈنگ اگر بنائی جائے، 800 درجے کی بلڈنگ میں رکھنے کے لیے جو فائل وغیرہ رکھے جاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ 200 گرام کے دماغ کے اندر اللہ جمع دیا ہے۔ اللہ کی قدرت، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ رکھا ہے۔ چلیے ایک ایک چیز دیجیے۔ اب منہ کا معاملہ، ناک کا معاملہ، ای این ٹی کے ڈاکٹر دیکھیے، ناک کا الگ ہوگا، منہ کا الگ ہوگا، گلے کا الگ ہوگا، گلے کے نیچے کا الگ ہوگا، سینے کا الگ ہوگا، دل کا الگ ہوگا، دل کے اوپر کا ڈاکٹر الگ، دل کے پدر کا ڈاکٹر الگ، دل کی گہرائی کا ڈاکٹر الگ، دل کے رگوں کا ڈاکٹر الگ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اگر اس کے بارے میں سوچیں بھائی کیا ہوتا، کیا بھی آپ کا آپریشن کا، اور ذرا کیا کہ دماغ میں ہوا صاحب، سر میں درد ہوا، آپریشن کرے، کیا ہوا صاحب 2 لاکھ روپے چلے گئے۔ اچھا ناک میں کیا کہ خراب آ گئی، 2 لاکھ ہو گئے، دل کا چلے گا 5 لاکھ۔ ارے دیکھتے چلے، اللہ کہہ رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ اور یہ انسان
جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں دے سکتا، وہ جو چیزیں بناتا ہے گارنٹی ضرور دیتا ہے. سوال یہ کہ اس کی زندگی کی کیا گارنٹی ہے؟ دنیا کو گارنٹی دے رہا ہے، لیکن تیری زندگی کی کیا گارنٹی؟ تمہاری زندگی کے بارے میں کیا چیز ہے؟ اچھا چلیے اب آئیے، موت کا وقت جو ہوتا ہے دوستو، انتہائی کٹھن، انتہائی سخت، انتہائی خطرناک دن ہوتا ہے. اور اس کے بعد موت کا وقت جیسا ہوتا ہے، اللہ نے کہا وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. دیکھ رے تیرا وقت آ گیا رے، جس چیز کو تو ناممکن سمجھتا تھا، جس چیز کے بارے میں تیرا گمان تھا کہ نہیں ہو سکتا، دیکھ آج وہ چیز آ گئی ہے. اور دوستو اب انسان سکرات کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں، دیکھیے بیماری آدمی کو آ گئی تو دوستو زندگی میں اگر وہ کبھی نہیں رویا ہے تو بیماری آتے ہی آدمی رونا شروع کر دیتا. لوگ ملنے جاتے ہیں، تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے روتا، مولی صاحب دعا کرو، مولی صاحب زندگی میں کبھی دعا کرو، بولا بھی نہیں، کرا بھی نہیں. اور آج دیکھیے کیوں مایوسی چھا جاتی. اذا بلغت التراقی وقیل من راق. انسان پلنگ پہ پڑا ہوا ہے، سکرات کا عالم ہے، پیر یہاں پر آ گئے، اور کیا ہوتا ہے دیکھو دوستو، والتفت الساق بالساق. یہ پنڈلی جو ہے دونوں الگ ہیں، دونوں پیر الگ الگ ہیں. اللہ تعالیٰ طاقت دیا، آدمی ضرورت پہ ملاتا، ضرورت پہ الگ کرتا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے التفت الساق بالساق، تیری ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے مل گئی. مطلب یہاں پہ کیا ہو رہا؟ دو باتیں اللہ بتا رہا ہے. دیکھ تیرے اندر وہ طاقت اب نہیں ہے کہ تو اپنی مرضی سے پیروں کو ہٹا سکے، تیرے پیر آ کے مل گئے. ایک بات. اور عربی میں یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی پر اتنی مشکل آئی کہ اس کے دونوں پیر مل گئے. حد سے زیادہ مشکل کو بتایا جاتا ہے. اور میں تفصیل میں نہیں جاتا موت کے بارے میں، صرف ایک بات بتاتا ہوں. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے. صحابی کہنے کے بعد کوئی لفظ زبان سے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں. ان کی جب موت کا وقت آیا تو اپنے تمام باڈی گارڈ کو بلا کر بولے میں کیسا آدمی تھا؟ بولے آپ بہت اچھے تھے، فلاں تھے، بڑی خدمت کرے، ہر ایک تعریف کیا. تو بتائے اچھا بھائی آج میں موت کے منہ میں جا رہا ہوں، کون میری مدد کرے گا؟ کہا کہ آقا آپ ایک ایسی چیز کے بارے میں مدد طلب کر رہے ہیں جسے ہم کچھ نہیں دے سکتے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو حضرت عمر ابن عاص اپنا رخ قبلے کی طرف کیے اور اپنے بارے میں بولتے رہے. اس کے بعد آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا آپ اتنا پریشان ہو گئے، اتنا رو رہے ہیں، آپ اتنا بے قرار سے نظر آ رہے ہیں، آپ کیوں؟ آپ کی بے قراری کیوں؟ اتنا پریشان؟ موت سے ڈر گئے؟ بولا کہ نہیں، موت سے میں نہیں ڈرا. اس وقت مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے ایسے محسوس ہو رہا ہے میرے پیٹ میں آگ جلا دی گئی، میرے اوپر ایک بڑا پہاڑ، رضوی نام انہوں نے لے کر کہا، ایک بڑا پہاڑ میرے اوپر رکھ دیا گیا، میری جان سوئی کے ناکے سے داخل کی جا رہی ہے، سوئی کے ناکے سے آسمان اور زمین کو ملا دیا گیا ہے اور اس کو سوئی کی سوراخ میں سے داخل کیا جا رہا. سوچئے ایک بڑی چیز کو چھوٹی چیز میں اگر داخل کرنا چاہیں تو کتنی تکلیف ہوتی، کتنے تکلیف ہو رہی. تو یہاں پہ جانے کا وقت کیا ہوتا، اور یہاں پہ کیا ہو رہا دیکھیے، دونوں پیر آ کر مل گئے. اور وہاں پہ کیا ہو رہا، کہاں جا رہا؟ قیل من راق. کون ہے بھئی علاج کرنے والا؟ جاؤ ڈاکٹر صاحب کو بلاؤ، جاؤ حکیم صاحب کو بلاؤ، جاؤ عامل صاحب کو بلاؤ، جاؤ مرشد صاحب کو جاؤ پیران پیر کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ. سب آ کے کھڑے ہو گئے، بولتے تھے زندگی بھر ہم سارے ساتھ دیتے رہے، سب مدد کریں گے، اب دیو نا ساتھ دیکھیں گے. اب دیو نا وہاں پہ کون مدد کر رہا؟ سب وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. قیل من راق. کہا جائے گا کون ہے اس کا علاج کرنے والا؟ وظن انہ الفراق. آدمی سمجھ رہا ہے کہ جدائی کا وقت آ گیا. کس سے؟
کس سے جدائی کا وقت آ گیا؟ مال سے، دولت سے، بیوی سے، بچے سے، کاروبار سے، بزنس سے، تعلقات سے، عہدے سے، کرسی سے، حکومت سے، ہر چیز سے جانے کا وقت آ گیا. بس ظن انہ الفراق، ختم آ گیا. چلیے اب آ گیا وہاں پر وقت آ گیا آدمی کا، ختم ہو گیا. اب موت کا وقت کیسا ہوتا ہے عبرت کے لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. عجیب اتفاق کی بات ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. ربیع الاول کی 9 تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ کی پیدائش میں 20 پر 2 22 اپریل 571 عیسوی کو پیر کے دن 9 ربیع الاول کا دن تھا، آپ پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول کے بارے میں اس دن پیر کا ذکر نہیں تھا. اللہ کے رسول 12 کو نہیں پیدا ہوئے، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. عجیب اتفاق کی بات ہے. آپ کے پیدا ہونے پر ایک امت کو جتنی خوشی ہو سکتی ہے الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے، چونکہ آقا جن کے ذریعے سے اللہ نے صراط مستقیم کو بتایا، اچھا اور برا بتایا، اور آپ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ سفر کی 29 تاریخ کو ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے. آپ کے سر میں درد شروع ہوا، ایک کپڑا لے کر باندھا گیا. تکلیف اتنی زیادہ تھی، 2 3 کپڑے باندھنے کے باوجود اللہ کے رسول بہت پریشان تھے. خیر آپ آئے. 29 سفر کو آپ کی بیماری کا دن شروع ہوا. 12 ربیع الاول جسے آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جشن کے نام سے مناتے ہیں، عید کے نام سے مناتے ہیں، عید میلاد کہتے ہیں. ہمارے پاس صرف 2 عید ہے، ایک رمضان اور دوسری بقرعید، تیسری کوئی ہمارے پاس عید نہیں ہے. اور یہاں پہ جشن، یہاں پہ اللہ کے رسول کے پیدا ہونے کا بھی دن ہے، وفات کا بھی دن ہے. اور حقیقت میں 12 ربیع الاول آپ کے پیدا ہونے کا دن نہیں ہے، وفات کا دن ہے. اور آپ کا انتقال جو ہوا ابھی میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اس کے بعد دیکھیے 600 سال تک، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 585 سال تک کسی قسم کا کوئی میلاد نہیں منایا گیا. 604 میں عمر بن محمد، ایک مسلم ملک شام وغیرہ کا کوئی آدمی تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا کوئی ایک نیک تھا، عالم نہیں تھا، کوئی علامہ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. اس نے اس کو شروع کیا. ایک آدمی ابو سعید کوکبوری 585 میں صلاح الدین کے زمانے میں، یہ موصل، اربل وغیرہ یہ سب ملک شام کے علاقے ہیں، وہاں کا گورنر تھا. 604 میں بادشاہ بنا. اس کے بعد یہ آدمی اس کے پاس گیا، بادشاہ سے کہا. بادشاہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا. پہلی مرتبہ 604 میں اللہ کے رسول کی انتقال کے 585 سال کے بعد پہلی مرتبہ اس چیز کو شروع کیا گیا. اب اس کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، میرا موضوع الگ ہے. یہ بات آ گئی، میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. اب ایک سوال یہ کہ صحابہ کے زمانے میں کوئی میلاد نہیں ہوا، صحابہ کے بعد خلفائے راشدین، تابعین وغیرہ 600 سال تک کوئی چیز وہاں پہ نہیں کی گئی. آج اچھی طرح کان کھول کے سن لیجئے، حنفی مذہب کی، حنفی مسلک کی جتنی بھی آپ کے پاس کتابیں ہیں، وہ کتابیں اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے بھی بتایا کہ یہ بدعت ہے. مالکی کتابیں اٹھائیے، انہوں نے بتایا بدعت ہے. شافعی کتابیں اٹھائیے، پورے شافعی علماء نے لکھا کہ یہ بدعت ہے. حنبلی کتابیں اٹھائیے، حنبلی کتابوں کے اندر لکھا گیا یہ بدعت ہے. اب لانے والوں نے شروع کیا. اب کیا ہے، کرے تو کیا ہو رہا. اچھا ایک سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں، کرے تو کیا ہو رہا. دین اللہ کے نبی کے زمانے میں آ گیا، مکمل ہو گیا، کمی زیادتی اس کے اندر نہیں ہو سکتی. اچھا میں ایک سوال کر رہا ہوں، ذرا میں ایک سوال کر رہا ہوں، ذرا میرا جواب دیجئے. اچھا درود شریف پڑھنا اچھا ہے برا ہے؟ سو رہے ہیں کہ آپ لوگاں دعا کروں؟ اچھا ہے. اچھا سورہ فاتحہ کے بعد نماز میں درود شریف پڑھتا ہوں. سورہ فاتحہ کے بعد میں درود شریف پڑھتا ہوں. کیا خیال ہے آپ لوگ؟ بولیں گے عبداللہ صاحب بہت اچھا کام کرے. واقعی، کیونکہ میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں. سورہ فاتحہ کے بعد میں درود شریف پڑھ رہا ہوں. تو بولیں گے
عبداللہ صاحب مدراس سے حیدرآباد کو آئے، شاید ٹرین کا سفر کر کے آنے کی وجہ سے دماغ بہت گرم ہو گیا شاید، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ اسکرو لوز ہو گئے معلوم ہوتا، ان کے اسکرو ذرا ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ حالانکہ میں غلط کام نہیں کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کی ایک جگہ ہے۔ قیام میں، نماز میں قیام میں سورہ فاتحہ ہے، رکوع میں سورہ فاتحہ پڑھنا غلط ہے، سجدے میں پڑھنا غلط ہے، تشہد میں پڑھنا غلط ہے۔ ایسے ہی درود شریف پڑھنے کا بھی ایک وقت ہے، اس کو وقت چھوڑ کر اگر آپ پڑھیں، اچھا کوئی آدمی ایسا کرے جب اپنی ٹوپی پیروں میں پہن لے اور جوتا سر پہ رکھ لے، پوچھے تو کہے کہ ٹوپی کیا ہے، 25 روپے 30 روپے 50 روپے 100-200 روپے میں ٹوپی آتی ہے۔ آج تو جوتا کیسا معلوم، ٹوپی چور کوئی نہیں ہے، مسجد میں ہزاروں ٹوپیاں رہتے کوئی لیتا نہیں، مگر کون ہے؟ جوتے چور ہیں، اسے معلوم ہے جوتا لیے تو کتنا ہے، کم سے کم جوتا لیے تو بھی بیچارہ جس کا جاتا کیا حالت ہوتی اس کو معلوم رہتا، اور چرانے والا بھی بہت تجربے کار آدمی ہے۔ تو اگر میں جوتا سر پر پہن کر آؤں تو پورے جلسہ گاہ کے لوگ تعریف کریں گے، ماشاءاللہ عبداللہ صاحب کا اسٹائل کتنا اچھا ہے دیکھو، یہ بولیں گے نہیں عبداللہ صاحب کے دماغ کے کچھ اسکرو ڈھیلے ہو گئے بتائیں گے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اچھا کام اور برا کام اس وقت ہوگا جس پر اللہ کے رسول مہر لگائیں، اللہ کے رسول کی جس پر تصدیق نہ ہو، دین میں کوئی بھی کام آئے گا تو وہ غلط کام ہوگا۔ چلیے میں اب آئیے، اب یہاں پہ کیا ہوا، تاریخ پیدائش اور وفات دونوں مل کر آ گئی، ہم وفات کو تو بھول گئے، اور آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیا کیا ہو رہا، اور اللہ کے نبی کا جشن، اللہ کے نبی عجیب بچہ پیدا ہوا تو جشن مناتے جی، نرسنگ ہوم میں کسی کی زچگی ہو رہی ہے تو کیا پوری جماعت والے جا کو نرسنگ ہوم میں ٹھہرے رہتے، وہاں جلوس نکالتے، کس کا جی جلوس، تمہارا جلوس، میرا جلوس، تمہارے ابا کا جلوس، میرے ابا کا جلوس، اللہ کے نبی جلوس نکالنے کے قابل ہیں، اللہ کے رسول کا جلوس نکالا جا رہا ہے، اور کیا سمجھتے ہیں مسلمان بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، بہت بڑا، اسی وجہ سے تو در بدر کے ٹھوکراں کھا رہے ہیں، اسی وجہ سے تو جوتے پڑھ رہے ہیں، جوتوں پہ جوتے پڑھ کر بھی مسلمانوں کو عقل نہیں آ رہی، اللہ ہدایت دے۔ چلیے بیچ میں بات آگے میں آگے بڑھ گیا، آپ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن یا 14 دن آپ بیمار رہے، جب تک آپ کو طاقت رہی برابر مسجد آتے رہے، برابر مسجد آتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا آپ چل نہیں سک رہے ہیں، دونوں پیر آپ کے لڑ کھڑا گئے، دونوں پیر کمزور ہو گئے، لیکن اللہ کے نبی دو آدمی کے کھندے پر ہاتھ رکھ کر مسجد کو برابر تشریف لائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عشاء کا وقت تھا، آپ کو فکر صرف نماز کی تھی، اور آخر تک آپ نے کہا نماز نماز نماز، لونڈی غلام ان کے حقوق کو ادا کرو، کبھی بھی یہ نہیں بولے میرا گھر کیسا چلے گا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے کہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے 17 وقت کی نماز پڑھایا، اس کے بعد بھی جب بھی آپ کی طبیعت سنبھلی آپ ماشاءاللہ مسجد تشریف لائے۔ اچھا چلیے، انتقال کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی، گھر کا پورا مال چلا گیا، پورا خیرات کر دیا گیا، ارے چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہیں ہے، تیل تک گھر میں موجود نہیں ہے۔ صدیقہ کہتی ہیں یہ تیل میں نے اپنے پڑوسن سے قرض لیا، چراغ جلایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ کی گود میں، عائشہ کی گود میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار پریشان ہیں، اور بے قراری کی کیا کیفیت ہے ذرا اندازہ لگائیے، چادر آپ اوڑے ہوئے ہیں، چادر آپ اپنے چہرے پر ڈالتے ہیں، چادر کو آپ نکال لیتے ہیں، پھر چہرے پر ڈال رہے ہیں، بار بار آپ کی بے قراری، پانی کا لگن آپ کے بازو رکھا ہوا ہے، پانی کے لگن میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، اور اپنے ہاتھ سے چہرے پر ملتے ہوئے آپ کا ارشاد ہے لا الہ الا اللہ ان لکل موت سکرات، اللہ تو پاک ہے، اللہ موت کا وقت سکرات کا عالم انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اللہ تو مدد فرما۔ چلیے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھتے جائیے، بیٹی پیاری بیٹی کمرے میں آئی، باپ کو تڑپتا ہوا دیکھا، باپ تڑپ رہا ہے، کہا یا کر بابا، میرے ابا پر کیا حالت ہے، کیا تکلیف ہو رہی جی میرے ابا کی۔ اللہ کے نبی نے بیٹی کو سینے سے لگایا، پہلے آپ نے کچھ خوشخبری سنائی، پھر اس کے بعد آپ نے سینے سے لگایا، اس کے بعد حضرت فاطمہ رونے لگی، خیر بات ختم ہو گئی۔
صبح ہو رہی ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، اللہ کے نبی فجر کا وقت ہو رہا، ذرا سی طبیعت سنبھلی، پردہ اپنی ہٹایا، دیکھا ماشاءاللہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے، کیا خوشی ہوگی۔ دیکھو جی، باپ محنت کرتا، کوشش کرتا، بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، کچھ کرنے کے لائق ہو گئے، کیا خوشی ہوتی ماں باپ کو۔ اللہ کے نبی نے 23 سال اس درخت کے لگانے کے لیے کیا کوشش کیا، آنکھوں سے آپ نے کامیابی کو دیکھا، کیا خوشی ہوئی ہوگی۔ سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جماعت میں تشریف لائیں گے، جماعت میں آپ نہیں آ سکے، پردہ آپ کا نیچے ڈھل گیا، گر گیا۔ اس کے بعد دنیا کا سورج ادھر سے نکل رہا ہے، ادھر حضرت جبرائیل گھر میں تشریف لائے، کہا آقا میں آج گھر میں آیا ہوں، اس کے بعد پھر مجھے آپ کے گھر میں آنا نہیں ہے، اس کے بعد مجھے آنا نہیں ہے، ملک الموت باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو وہ جان نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو ذرا غور کرو، یہ اجازت صرف نبی سے لی جاتی ہے، اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیے کہ ہمارے پاس بھی اجازت ہوگی، ہمارے پاس بھی کوئی اجازت لینے آیا، بٹن کب دبنے والا ہے اللہ کو معلوم ہے۔ کوئی بوڑھا نہیں بول سکتا اور بوڑھا ہونے تک رہوں گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اور میں رہوں گا، کس کا وقت کب آنے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اجازت ہے، ہم اللہ سے ملنے بے قرار ہیں، بے قرار ہیں۔ حضرت ملک الموت، موت کا فرشتہ، جان نکالنے والا فرشتہ گھر میں داخل ہوا، اللہ کے نبی کی جان نکالی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی پیاری انگلیاں آسمان کی طرف اٹھیں، آپ نے کہا اللہم بالرفیق الاعلی، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، یہی اللہ کی ملاقات سب سے پیاری ملاقات ہے۔ دوسری حدیثوں میں آ رہا، سوچئے اللہ کے رسول دعا کریں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تیرے نیک بندوں میں مجھے شامل فرما۔ کون جی دعا کر رہا ہے؟ کون جی دعا کر رہا ہے؟ النبی، اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا جس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ جب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں بچ سکے تو دوستو آپ اور میں کون؟ آپ کا اور میرا کیا انجام ہوگا اندازہ لگائیے۔ وقت چونکہ نہیں ہے، میں اور زیادہ تفصیل میں جانا چاہتا تھا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ چلیے اب اس کے بعد آئیے، جب چلے گئی جان ختم ہو گئی، اب دیکھیے اعلان ہو رہا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ لوگ پوچھتے ارے کیا جی اب بھی اچھے تھے نا؟ ہاں تھے بھائی، کیا کرنا، چائے پی رہے تھے چلے گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ باتھ روم میں سلپ ہو گئے۔ میرا ایک سوال ہے، زندگی میں وہ باتھ روم آج گئے ہو نا؟ اس سے پہلے نہیں گئے کبھی؟ بنائے تھے نا باتھ روم، آپ فارن کے پتھر لا کے بنائے نا۔ آج انسان اپنا گھر بنانا بولتے کیا بناتا دوستو، کیا ڈیکوریشن ہوتا، کیا اس کا میکانیکل انتظام ہوتا، کیا ہوتا۔ ارے یہاں تک کہ ارے اللہ دیا ٹھیک ہے بھائی، اللہ دیا بنا لو۔ آدمی بڑے بڑے محل بنا دیتا، پورا پیسہ مٹی میں چونے میں برباد کرتا، جبکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ کتنی جوان بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے بچے یتیم ہیں، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرانے والا نہیں ہے۔ آدمی گھر بنا رہا، کتنا گھر بنایا ابھی تو کیا دوستو، زیادہ سے زیادہ 2 فٹ کی جگہ، بس 2.5 فٹ 3 فٹ، ذرا آپ لوٹ کر سوئے تو 3 فٹ۔ لیکن میرا تو تجربہ ہے کہ دوستو فرسٹ کلاس مکان ہے، اے سی مکان ہے، آرام دہ بستر ہے، آپ کے بازو میں آپ کی خوبصورت بیوی بھی ہے، دوسرا یہ کہ نیند کی گولیاں بھی کھا رہے ہیں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ رات بھر نیند کیوں نہیں آتی۔ اور ایک آدمی کو دیکھو ریلوے پلیٹ فارم پہ خراٹے مار کے سوتے رہتا، اور انجن آیا تو کیسے آتا معلوم، پورے پلیٹ فارم کو حرکت دیتے ہوئے آتے رہتا، زلزلے کے انداز میں آ رہا، پورا اسٹیشن کانپتے رہتا، مگر باپ کا بیٹا سوتا، حرکت تک نہیں ہوتی۔ اللہ کی قدرت دیکھو جی، اللہ سلایا تو بھی سولی کے تختے پر دیکھتا، سولی دینے میں ابھی کتنی دیر ہے؟ 2 منٹ، 2 منٹ تک کیوں خاموش رہیں، ذرا ایک مرتبہ اونگ لیں گے۔ سونے والے وہاں بھی سوتے، نہیں سونے والے کہاں بھی سہولت۔ دیکھیے اللہ اگر آپ کے ذہن سے اطمینان اور سکون کو نکال دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اطمینان نہیں لا سکتی۔ چلیے اب آئیے، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب نہلایا جا رہا ہے، کپڑے نکالے جا رہے ہیں، ایک طرف سے درو کھڑے کر کہہ رہی ہے آج کسی کے کپڑے نکال رہے ہو، ایک وقت آئے گا تمہارے کپڑے نکالے جائیں گے۔
آج کسی کا زیور نکال رہے ہو، ایک وقت آئے گا تمہارے زیور نکالے جائیں گے. ارے میں وہ تھا کسی کو میرے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا. آج میری حالت یہ ہے کہ سارے لوگ مجھے جیسا چاہے حرکت دے رہے ہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا. چلیے ہو گیا، غسل دے دیا گیا، چلیے اب لے کے جا رہے ہیں مسجد کو. زندگی بھر نماز کو کبھی نہیں آئے. دوستو آؤ یا نہ آؤ تمہاری مرضی، مگر اتنا یاد رکھو کہ ایک دن مسجد کو لایا جائے گا. مسجد سے چھٹتے نہیں. آپ نہیں آئیں گے، 4 آدمیوں کے ساتھ آئیں گے. مگر آج کل ترقی کا ماڈرن زمانہ ہے. معلوم کیا؟ میت کو اندر ڈھکل دیتے جنازے کو، اور جتنے ورجنل مسلمان ہیں سب مسجد کے باہر کھڑے رہتے. پورے ورجنل مسلمان آپ دور سے دیکھ کے سمجھ جا سکتے آج کسی کا ٹرانسفر ہوا ہے. اور یہ سب ورجنل لوگ گڑے. پہلے زمانے میں عبرت ہوتی تھی، آج کل کہاں ہو گئی دوستو عبرت؟ اور آج کل پہلے کیا تھا، اب تو کیا ہو رہا، ماں باپ کی خدمت کرنے کی بھی توفیق نہیں. ہاؤس بنائے جا رہے ہیں، گاؤں فلاں بنائے جا رہے ہیں، خدمت کے گھر بنائے جا رہے ہیں، ماں باپ کو لے جا رہے ہیں، دے دیے، ان کے حوالے کر دیے. اور آج بچے کو فرصت تک بھی نہیں ہے. اگر ماں باپ کا ہفتے کی رات میں اگر انتقال ہوا تو خوش نصیب، کیونکہ بیٹے کو اتوار کو چھٹی ہے، جنازے میں ایک پھول کا دستہ لا کے دے سکتا. اگر وہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں آ سکتا ہو. اچھا چلیے اس کے بعد آئیے، میں بات اپنی آخری ختم کر رہا ہوں، میں آخری اس پر آ رہا ہوں، بات بہت ہے. چلیے جنازے کی نماز ہو گئی. دوستو ہم جب پیدا ہوئے تو عزا بھی ہو گئی، ہماری اقامت بھی ہو گئی. اب صرف زندگی کا جو وقت دیا گیا ہے امام کے مصلی پر آنے کا انتظار ہے. اللہ اکبر کی جو ٹائم دیا گیا. چلیے ذرا آپ آگے بڑھیے. وہاں سے لے کر اب جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ قبرستان کی طرف. آدمی ذرا غور کرے، کتنا بھی ترقی کر لو، کتنا بھی گھر بنا لو، کتنا بھی بنگلہ بنا لو، کتنا بھی کچھ بھی ہو جاؤ، ہر ایک کی منزل آخر وہ 2 گز کا گڑھا ہے. بس 2 گز کا گڑھا ہے. آدمی کو لایا، اب اس کے بعد ذرا اندازہ لگائیے کیا کیفیت ہے خبر کے عالم کا. کوئی کسی کے ساتھ نہیں آتا، دوست رشتہ دار تعلقات والے پورے کے پورے ختم ہو گئے، پورے تعلقات ختم، بس خبر تک آ گئے. پہلے کیا تھا دوستو؟ خبر سے عبرت لیتے، ڈر ہوتا تھا، پہلے ڈرتا تھا آدمی. خبر آج تو کیا ہو گیا، قبرستان میں بھی اگر لوگ ٹھہرے ہیں تو دنیا کے باتیں. اور آج کے تو ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل. ہمارا زندگی کا وقت کیسا برباد ہو رہا دیکھو. اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی انگلیاں کر لے کو بیٹھے رہتے، 1 منٹ بھی ان کا بیکار نہیں جاتا. یہاں تک کہ قبرستان میں بھی ہماری گھنٹیاں برابر بجتی رہتی. قبرستان میں بھی عبرت لینے کا، نصیحت لینے کا کوئی سوال نہیں ہے. اور وہاں بھی آ رہا تو گویا سوال جواب ہوتے ہیں خبر کے اندر. کیا سوال جواب ہوتے ہیں بھائی؟ آپ کس کو رب مانے؟ کس کو رب مانے؟ پیسے کو مانے، حکومت کو مانے، کرسی کو مانے، کس کو مانے تم؟ مومن اگر رہے گا تو کہے گا ربی اللہ، ساری دنیا سے میں کٹ گیا تھا صرف اللہ کے لیے، میرا رب اللہ ہی ہے. اس کے بعد پوچھیں گے کس کے دین پر چلے بھائی؟ پالیسیاں بدلے، گھر گھٹ کا رنگ بدلتے تھے، کیسا بدلے؟ یہ بھی سچ وہ بھی سچ. 2 رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا. 2 بھی صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. کیسا؟ ایک صاحب کیا ہوا، ایک عورت آ کر اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کی. بولے ہاں تیرا شوہر بڑا خراب ہے، شیطان کہیں کا کی سزا دینا. تھوڑی دیر کے بعد شوہر آیا، بیوی کے بارے میں بتایا، میری بیگم بڑی اچھا، شیطان کو سزا دینا چاہیے. میرے جیسا کون کی وہاں بیٹھا ہوا تھا، پوچھا قاضی صاحب. شوہر بیوی آ کر شوہر کے بارے میں شکایت کی تو آپ بولے کیا ہے سب، بڑا اس کی برائی بیان کی. شوہر آ کر بیوی کے بارے میں بولا تو اس کے بارے میں بولے. اس کو عورت کی تعریف کریں یا مرد کی تعریف کریں سمجھ میں نہیں آ رہا. کیسا تو جو اعتراض کر رہا نا وہ اعتراض بھی صحیح ہے، تیرا اعتراض بھی کیا ہے، یہ صحیح ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہو رہی وہاں پہ قبر میں یہی ہوگا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا پیغمبر کون ہے، کون سے دین کو تو مان رہا تھا. صحیح جواب دیں گے نجات ملے گی. اور صحیح جواب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اگر سدھرے گی فائدہ ہوگا. پوری زندگی اللہ اس کے رسول کے برابر نہیں رہے گی، اس کے باتوں کے خلاف رہے گی، رٹ کے چلے جائیے، کمپیوٹر ریکارڈ لے کے چلے جائیے، پورا وہاں پہ لے آ کے خبر میں فٹ کرا لیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد آپ جیسے نیک ہوں گے آپ کا بدلہ ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ اٹھائیں گے. قیامت کا منظر ہے، محشر کی پریشانیاں ہیں، محشر کی ہولناکیاں ہیں. دوستو اللہ کا شکر ہے 2 دن سے موسم بدل گیا الحمدللہ.
بارشیں ہو رہی ہیں مدراس وغیرہ میں تو بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. ایسی معمولی گرمی میں پوری جماعت کی صورتیں میں دیکھ رہا ہوں پسینہ پوچھتے بیٹھے ہوئے ہیں, پسینہ پوچھتے بیٹھے ہوئے ہیں. جب بھی ہوا چل رہی سب بھی چل رہی, مگر وہاں پہ محشر میں ہوں گے ہمارے سر پر سورج رہے گا. یہ 1 میل کی مسافت, یہ 1 میل کا مطلب ہے کہ اللہ بہتر جانتا, عربی میں میل 2 معنی میں آتا. 1 میل کلومیٹر کو کہتے, 1 کلومیٹر, اور 1 میل کہتے سرمے دانی میں سرما لگانے کی جو کاڑی ہوتی ہے, جو سلائی ہوتی ہے, اس سلائی کو بھی میل کہا جاتا. سورج ہمارے سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, اللہ بہتر جانتا یہ کلومیٹر ہوگا یا یہ سرمے دانی کی کاڑی کے برابر ہوگا, اللہ بہتر جان رہا. آج جب کہ لاکھوں میل دور ہے اس کی ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے, اور جب کہ زمین میں اللہ گرمی جذب کرنے کی صلاحیت رکھا, ٹھنڈی گرم ہوائیں چلتی رہتی, اس کے باوجود آدمی یہ گرمی سے بچنے کے لیے کتنی سہولتیں ہیں, کتنا آرام ہے, کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے, وہاں تو پسینے میں ہوں گے, کوئی ٹخنے تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی سینے تک, کوئی ایسے ہوں گے کہ پورا جسم اس کا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, پورا بدن پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. کیا حالت ہوگی ذرا اندازہ لگائیے. اور وہاں فیصلے ہونے کے بعد جو خوش نصیب ہوں گے اللہ جنت کی طرف لائیں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا, جنت کی طرف جس کی نعمت لازوال, جس کی نعمت ہمیشہ رہنے والی, جس کی ساری چیزیں ہمیشہ رہنے والی, یہ وہاں رہیں گے. اور جو برے ہوں گے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, جہنم کی طرف لایا جائے گا جس کی آگ ایسی ہے کہ جس کی پناہ, جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. تو میرے بھائیوں, میں آخری بات یہی کہنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ موقع دیا, فائدہ اٹھائیے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کوشش کریں گے کام آئے گا. اب کوشش سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. پہلی بات, نوجوانی کو غنیمت سمجھو, بڑھاپے سے پہلے. اللہ آپ کو نوجوانی کا زمانہ نوجوانی زندگی کا سنہرا زمانہ, زندگی کا گولڈن زمانہ. زندگی زمانے میں جو کریں گے اللہ کو پسند ہے. نوجوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے, نبیوں کا طریقہ ہے. نوجوانی میں عبادت کرنے والے عرش کے سائے میں اللہ ان کو جگہ عطا فرمائیں گے. نوجوانی کی عبادت اللہ کو پسند. آج اگر کر لیں گے کل منظوری. بڑھاپے کا مطلب یہ کہ مجبوری کا زمانہ. مجبوری کے زمانے میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا. ارے ایک وقت زندگی کا ایسا بھی آ جاتا سارے گھر والے بیزار, سارے لوگ بیزار ہو جاتے. اللہ کے رسول نے کہا نوجوان ہے غنیمت سمجھو بوڑھا پانے سے پہلے. دوسری بات یہ بتائی گئی صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے. صحت اللہ کی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ صحت دے دیا, اللہ جو وقت پر دیا کھا لیے, آرام کے ساتھ آدمی سو گیا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. بیماری, سر میں درد بھی اگر ہے, سر میں درد دنیا میں کوئی بیماری نہیں میرے بھائی. نہ اگر سردی ہو گئی, سردی بھی کوئی بیماری نہیں ہے, سردی بھی کوئی بیماری نہیں ہے. اب یہاں پہ دیکھیے معمولی سردی میں آدمی تڑپ جاتا, معمولی سر میں درد میں آدمی تڑپ جاتا. بیماری چاہے کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, تو بیماری سے پہلے اللہ صحت دیا غنیمت سمجھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا 2 چیزوں کی آدمی قدر نہیں کرتا, ایک ہے صحت اور دوسرا سکون, پیس آف دی مائنڈ, ذہنی سکون ہے. آدمی اس کو کیا کرتا, بیکار چیزوں میں لگا رہا. آج اگر آپ صحت کے زمانے میں کچھ کر لیے, نوجوانی میں کر لیے, کل بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکے, صحت کے زمانے میں کیے, بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکے, فرشتہ پوچھتا ہے اللہ وہ آدمی فلاں سبب سے کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکا. سبحان اللہ, بیماری بھی رحمت بنتی. دوستو اس کا مطلب نہیں کہ اللہ سے دعا کرو بیمار کر دے, یہ نہیں ہے. بیماری آئی تو برداشت کریں گے. اب بیماری میں کیا فائدہ ہو رہا, اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بندہ جب تک صحت مند تھا نیکی کرتا تھا, میں نے اس کو مجبور کر دیا, مجبوری کی وجہ سے نیکی نہیں کر رہا. اے فرشتو, صحت کے زمانے میں جیسا اس کو ثواب دیتے تھے بیماری میں بھی ثواب دو. بیماری بھی کفارہ بن رہی ہے. اگر ہم صحت کو بیکار کر دیے تو بیماری کہاں کفارہ ہوگی. تیسری بات, اللہ نے مال دیا, مال کا معنی یہ کہ ایک نیا پیسہ بھی ہے تو کل اللہ پوچھے گا یہ پیسہ کہاں سے آیا, اور اللہ پوچھیں گے یہ پیسہ گیا تو کہاں گیا.
कैसा आया, हलाल से आया, हराम से आया, हक तलफी करे, हक मारे, यतीमों का हक, बेवाओं का हक, गरीबों का हक, जमात का हक, किसके किसके जी हक मान लिए, कितने जी टोकरे उठा लेके जाएंगे, कितना उठाकर वहां पे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह दिया क्या, उसको गनीमत समझिए। माल जाने से पहले आपको मालूम है ये पूरे जंगल थे एक जमाने के अंदर, दिन के टाइम चांद मीनार से आगे बढ़कर आने वाले तैयार नहीं थे। आज 50 किलोमीटर तक ये जगह खरीदना बोले तो भी नहीं मिल रही, ये पहाड़ी वगैरह को दिन के टाइम भी नहीं जाते थे लोग। और ये वादी हदीज जब आबाद किया गया तो उस वक्त का मंजर भी हमको याद है, क्या हालत थी। आज जाके देखिए क्या हारा, पूरे कॉलोनियाँ यहाँ पे बनती जा रही। और ये सब जगहें किसकी थी मालूम, ये हैदराबाद के नवाबों की जगहें थी, ये हैदराबाद के फलां फलां लोगों की जगहें। अरे जिनके घरों के सामने कोई आदमी नहीं जा सकता था, जिनके घरों के सामने कुत्ते और सुअर लौट रहे हैं। इबरत की बात बता रहा हूं मैं। आज उनके घर क्या हो गए। कभी सोचे थे आप हैदराबाद के नवाब का पैलेस, हैदराबाद के हुजूर निज़ाम जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं थी, उसका घर कभी पैलेस बन सकता, पैलेस उसका कभी होटल बन सकता, कभी तफरीह की जगह बन सकती। किसी के बाप की हिम्मत थी वहां जाने की। मगर आज क्या हो रहा है, 50 मरतबा गुजरते हैं, आए देखने वाली आंखों, तुम्हारे अंदर अगर सोचने की सलाहियत, इबरत की निशानियां तुम्हारी आंख में हैं, तुम्हारा दिमाग सोच रहा है, तो देखो किसी शायर ने कहा था, कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए। क्या देखो कैसे कैसे लोग ऐसे ऐसे हो गए। मंग के खा रहे जी, कोई भी दे रहा नहीं। नवाबों के घर वाले, नवाबों के बच्चे मंग के खा रहे, कोई रोटी देने वाला नहीं है। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। अल्लाह पैसा दिया है बेकार चीजों में। मुसलमानों का पैसा किस में गया, नवाब की कमाई किस में गई बोले तो मुच्छा मुंडाने में गई। कहते मुच्छा मुंडाने में गई। नवाबों की शान और शौकत वगैरह सब उनके प्याले सा शादी खाने बन रहे हैं जी, शादी खाने बन रहे हैं। इबरत की बात यहाँ है, अल्लाह पैसा दिया है, याद रखो जो अल्लाह दिया है वो लेने की भी ताकत रखता। आज अल्लाह तुम्हें ओहदा दिया, आज अल्लाह तुम्हें कुर्सी दिया, आज अल्लाह तुम्हारे हाथ में ताकत दिया, अल्लाह तुम्हारी जुबान में ताकत दिया। कुछ कर सकते तो कुछ कौम का भला करो जी। कल हम नहीं रहेंगे तो इंशाअल्लाह कौम के लोग हमारी खबरों पे खड़े के दुआ तो करेंगे ना, दुआ तो करेंगे ना। ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बद्दुआ तो नहीं करेंगे। इंसान चले जाता लेकिन इंसान की कोशिशें बाकी रह जाती। चौथी बात आपने फरमाया, अल्लाह अगर सुकून दिया, इत्मीनान दिया तो गनीमत समझो। काम आने से पहले काम आ गया। कैसा लोग हैं, क्या भी आजकल नजर नहीं आ रहे ना भाई, क्या करना मौलवी साहब, कारोबार बहुत बढ़ गया, खुजाने की फुर्सत नहीं है। अल्लाह इसे कारोबार से हर एक को बचाए। जोर से आमीन बोलो। क्या जी फायदा, कमा रहे हैं, खुद नहीं खा सकते, खुद नहीं गए, खाना टेबल पे आकर पड़ा हुआ है, खाने की फुर्सत नहीं हो रही, खाने को टाइम नहीं मिल रहा, सोने के वास्ते वो नहीं हो रहा। सोए तो भी ख्वाब में कौन की नजर आ रहा, उठे तो भी कोई तो भी नजर आ रहा। कहां से सुकून, कहां से वो हो रहा। तो अल्लाह ताला सुकून दिया क्या, बेकार बैठ के बातें कर रहे हैं, गप्पिंग कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, गीबत कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं। अरे उसके बजाय बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सुभान अल्लाह पढ़ो, अल्लाह की तारीफ करो। साहब बैठ के क्या हो रहा, मिसाल के तौर पे दो आदमी बैठे तो क्या हो रहा बोले तो तीसरे के बारे में हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ ऐसे लोगों का। शुक्रिया भाई, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूँ, आप लोग मेरी गीबत करके मेरे को नेकियां दिए करते ना, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, ऐसी तौफीक दे। आमीन नको बोलो जी। अरे रे हर चीज पे आमीन बोले तो कैसा, हर एक पे आमीन बोले तो कैसा भाई। देखिए अल्लाह सुकून दिया, सुकून को गनीमत समझो। काम आने से पहले आखिरी बात है, जिंदगी अमानत है, जिंदगी को गनीमत समझो, जिंदगी जाने से पहले। अब यहाँ पे करना है, कल पाना है। कोशिश करेंगे, कल वहां बदला मिलेगा। मेहनत करेंगे, आराम मिलेगा। चंद दिन तकलीफ उठाएंगे, हमेशा का सुकून मिलेगा। चंद दिन अगर आराम करेंगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हमेशा मुसीबत में, तकलीफ में रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नेक तौफीक अता फरमाए, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां दे, भलाइयां दे। दुनिया में अल्लाह जब तक रखे,
अमन व आफियत के साथ रखे, सुकून और सलामती के साथ रखे। अचानक आने वाली मुसीबतों से, बलाओं से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से अल्लाह हम तमाम को महफूज फरमाए। जब अल्लाह बुला ले तो ईमान की हालत में बुला ले, ईमान की मौत नसीब फरमाए, ख़ब्र के अजाब से बचाए, हशर की परेशानियों से बचाए, दोज़ख की परेशानियों से बचाए। अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल की शफाअत का हकदार बनाए, जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ताला अता फरमाए और दीन में आगे बढ़ने का जज्बा अल्लाह ताला पैदा फरमाए। हमें नमाजी बनाए, हमारे बच्चों को नमाजी बनाए, हमारे बीवियों को नमाजी बनाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आपने मौत के ताल्लुक़ से हकीकत समात फरमाया। मौत का फ़लसफ़ा भी अजीब व गरीब है। इक़बाल ने इसके बारे में बड़ा अच्छा फ़लसफ़ा बयान फरमाया है। ज़िंदगी क्या है? पानी का एक बुलबुला जो अभी है और अभी नहीं। अभी आपने बहुत सी बातों को समात फरमाया है। अब वक्त आ चुका है कि इस वक्त माहदुल उलूमुल हदीस के अंदर शोबे कंप्यूटर का क़याम भी अमल में लाया गया है और हमारे पास ये कंप्यूटर्स का इंतज़ाम हुकूमत की तरफ से उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश की जानिब से किया गया इंतज़ाम है, जिसमें 5 कंप्यूटर्स हमारे मदरसे के हक़ में आए थे। और एक बात मैं आपके सामने बतला दूं कि जिस वक्त कंप्यूटर के ताल्लुक़ से एप्लीकेशन दिया गया था उस वक्त हमारे मदरसे में तलबा की तादाद सिर्फ 70 थी। अल्हम्दुलिल्लाह 180 तलबा यहाँ पर ज़ेर तालीम हैं। और ये कंप्यूटर्स का जो इंतज़ाम किया गया है, ऊपर दरासियात के अंदर उसका एक शोबा भी क़ायम किया गया है। अभी अभी उसका इफ्तिताह होने वाला है और ये इफ्तिताह से होगा। उस वक्त तक के लिए आप थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल के साथ बैठे रहें जब तक कि इफ्तिताह हो जाए। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उमूमी तौर पर ये नज़रिया हमारे सामने आता है कि दीनी मदारिस के अंदर उलूम असरिया का इंतज़ाम नहीं होता। ये एक हकीकत है और कुरान भी हकीकत की सदाकत पेश करता है कि कायनात के अंदर साइंसी गलबा या साइंसी इनकलाब जो कुछ भी आया है वो सिर्फ़ सल्फ़ सालिहीन की मेहनत और जद्दोजहद का नतीजा है कि यह साइंसी दुनिया आज जिस शक्ल सूरत में हमें मिल रही है, इसकी असल असास, इसकी असल बुनियाद दरअसल हमारे अइम्मा सलफ़ी हैं जिनके जद्दोजहद का नतीजा है। बड़ी मुश्किल ये है कि हमारी नज़र उधर नहीं जाती, इसीलिए आज हम यहूद और नसारा को इसका मौजिज़ समझ जाते हैं और अपने अंदर अपनी हिम्मतों को कम कर लेते हैं। अगर आप तारीख़ का मुताला करके देखें तो तारीख़ हमारे सामने ये बात की वजाहत पेश करती है कि पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को उलूम असरिया देने वाली जिस कौम का नाम है वो मुस्लिम उम्मत है, मुस्लिम कौम है। अगर यूनान में रहने वाले उलमा और यूनान के फ़ुक़हा और यूनान के सलातीन जद्दोजहद और मेहनत नहीं करते तो आज मेडिकल साइंस जिस शक्ल सूरत में है उस शक्ल सूरत में हमें हरगिज़ नहीं मिलती। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने अरस्तु का नाम सुना होगा या फिर जाबिर इब्न हय्यान का नाम हमने सुना होगा या ऐसे और भी बहुत से साइंसदान गुजरे हैं, हमने इनका नाम सुना है। साइंस, मेडिकल साइंस की बुनियाद दरअसल तिब्बे यूनानी पर रखी गई है और यूनानी जिससे हम निस्बत करते हैं वो यूनान से निकला हुआ लफ्ज़ है और इस इल्म ने कायनात को बड़े जौहर दिखाएं। तिब्बे यूनानी में एक बहुत ही ज़ख़ीम किताब भी उस ज़माने में लिखी गई थी और अब वो किताब बिल्कुल नापेद है और जिनके पास है वो तरक्की कर रहे हैं। किताब अल क़ानून के नाम से ये 18 जिल्दों की एक किताब है, बड़ी ज़ख़ीम किताब। तो सारे का सारा जो तिब का मवाद है आज इसी शक्ल सूरत के अंदर है। हमारे जो सलफ़ गुजरे हैं उनकी तारीख़ आप पढ़कर देखें, वो एक तरफ मुफस्सिर कुरान भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, अस्माए रिजाल के माहिर भी हैं, फ़क़ीफ़ुद्दीन भी हैं, तो दुनिया के बेमिसाल एक तबीब की हैसियत से भी उभरे हैं। तो सारे के सारे उलूम इस्लाम से जुड़े हुए हैं। इसी तरीक़े से आज के ज़माने में जो साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, मीडिया का दौर है, इस मीडिया के दौर में ज़माने के साथ चलना ये उलमाए कराम का फ़रीज़ा है। इसीलिए साइंस का जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का जो इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दीनी मदारिस के अंदर आ रहा है। तमाम मदारिस इस जानिब जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बतलाता चलूँ कि इल्म हिसाब वजूद में आने से पहले जिस तरतीब में था वह बिल्कुल नामुकम्मल तरतीब थी। जब जो गिनती हम 1, 2, 3 की गिनते हैं यह बिल्कुल नामुकम्मल तरतीब थी कि लोगों के पास कोई अदद नहीं था। इसीलिए हम जब हदीसों में पढ़ते हैं या अरबी ज़ुबान के अंदर पढ़ते हैं तो अददी जो गिनती है, जैसे सैकड़ा है, लाख है, करोड़ की जो गिनती है उस ज़माने में नहीं थी। इशारों के ज़रिए से बताया जाता था, मुख्तलिफ इशारे उसके लिए मुकर्रर किए गए थे। मशहूर साइंटिस्ट
जाबिर इब्न हय्यान की जद्दोजहद का नतीजा है कि 1, 2, 3 की जो गिनती है इस वक्त अरबों, खरबों और बिलियनों के अंदर शुमार की जाती है। गिनती जो की जाती थी उसके अंदर सिफर गायब था, कोई तरतीब नहीं थी, ज़ीरो का कोई मुकाम नहीं था। उसने ज़ीरो को ईजाद किया और सिफर के बाद गिनती के तमाम मराहिल जो हैं वजूद में आए। आप जब इल्म हिसाब पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स जब आप सीखते हैं तो उसमें आपको ये सिखाया जाता है कि अलजिब्रा क्या होता है। कभी आपने सोचा कि अलजिब्रा जिसको कहा जाता है या अलजिब्रा जिस जानिब निस्बत करता है वो निस्बत किस जानिब होती है? जाबिर इब्न हय्यान की तरफ जो है इसकी निस्बत दी जाती है, चूँकि वो इल्म हिसाब का बड़ा माहिर इंसान था और उसने हिसाब की अददी तरतीब को बराबर किया था। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आज हम कहते हैं कि भाई बीपी, ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाता है या घट जाता है, इससे पहले इसका कोई वजूद नहीं था। न जाने कितने नफूस जो मौत के घाट उतर गए थे, जिनका बीपी हाई हो गया होगा, दिमाग की शरियानें फट गई होंगी और उनके ऊपर मौत तारी हो गई होगी। चंद साल पहले इसका वजूद नहीं था। आज से 50, 60, 60 साल या 100 साल पहले लोग इस मर्ज से बिल्कुल नावाकिफ थे। लेकिन जाबिर इब्न हय्यान का एक कारनामा है कि ब्लड प्रेशर का आला उसने ईजाद किया और इंसान के जिस्म में दौड़ने वाले खून की रफ्तार को मालूम करने का फ़न जिसने ईजाद किया वो एक मुसलमान था। तो मेरे भाइयों, हर इल्म और हर फ़न मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम उम्मत से जुड़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इस जानिब हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश इंशाअल्लाह समारावर साबित होने वाली है। अब मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी से कि वह आप अपने ख्यालात के इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, असातिज़ाए किराम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीम। हज़रात, जब मेरा पहली मरतबा दारुल उलूम देवबंद जाने का इत्तेफाक हुआ तो मेरे मुंह से अचानक ये निकला कि ये मदीनतुल इल्म है, यानी इल्म का शहर। थोड़े बहुत फ़र्क के साथ, कोई बड़ा शहर है, कोई छोटा शहर। ये दारुल हदीस, वादी हदीस में जो महादुल उलूम काम कर रहा है, माशाअल्लाह ये इल्म हदीस और कुरान की तरवीज और इशाअत में नुमायाँ हिस्सा अदा कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के असातिज़े किराम और इंतज़ामिया को कि माशाअल्लाह यहाँ पर इल्म हदीस की और इल्म कुरान की तालीम और तरवीज काफ़ी अच्छे अंदाज से दी जा रही है। अभी मौलाना अब्दुल्ला साहब ने जो तकरीर की, मैं समझता हूँ कि उसके बाद मज़ीद किसी तकरीर की ज़रूरत बाकी नहीं है। फ़ारसी का एक मक़ूला है कि दरखाना कसस हरफ बसस, अगर घर में कोई आदमी है तो एक घंटी काफ़ी है, और अगर अंदर आदमी ही नहीं है तो दरवाज़ा अगर तोड़ भी दे तो कोई आवाज़ नहीं निकलती। मौलाना ने भी अपनी तकरीर में यही कहा कि हम लोग अच्छी अच्छी तकरीरें सुनने के आदी हैं, लेकिन उस पर जहाँ तक अमल करने का ताल्लुक़ है, उस पर अमल करने की शदीद ज़रूरत है। उसी को कुरान हकीम में बहुत ही अच्छे अंदाज में और अच्छे पैराए में बयान किया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन। ये ईमान वालों, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इबादत करो और उससे मुँह मोड़ने वाले ना बन जाओ। वला तकूनु कल्लज़ीना क़ालू समिअना व हुम ला यस्मऊन। तुम उन लोगों की मानिंद हरगिज़ ना बन जाना जो कहते तो ये हैं कि हमने सुन लिया, लेकिन वो सुन नहीं पाते, यानी उनको सुनने का शऊर नहीं है। मैं आप तमाम से यही गुजारिश करता हूँ कि मुझे भी बहुत ज़माने के बाद एक बहुत अच्छी तकरीर सुनने का मौका मिला, और जो है मौत के सिलसिले में जो लोग दीन का काम कर रहे हैं, जो लोग दीनी मदारिस को चला रहे हैं और जो लोग नेक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके ताल्लुक़ से भी कहा गया है कि मौत जो है वो अलमौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। मौत एक पुल है जो अपने एक बंदे को, नेक बंदे को अपने हबीब से मिलाने के लिए, इस तरह की जो है हदीस भी आई हैं और बहुत सी चीज़ें भी हैं। तो मैं आप तमाम हजरात से वो मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ पर जो है कंप्यूटर सेंटर का भी इफ्तिताह अमल में आया है, तो तालीम के साथ साथ ये कंप्यूटर भी बच्चों को यहाँ पर सिखाई जाएगी। इस मदरसे को देखने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी हो रही है कि यहाँ के इंतज़ामिया ने क़नाअत और इस्तिग़ना को जो है बहुत ज़्यादा जो है
अपने ऊपर लाजिम कर लिया है। मदरसे की इमारत और तमाम चीज़ों को देखने के बाद मैं यहाँ के इंतज़ामिया के सिलसिले में एक शेर से उनको खिराज अक़ीदत पेश करना चाह रहा हूँ, और वो आपके सामने वो शेर भी मैं पेश करना चाह रहा हूँ कि खुदा के नेक बंदों को हुकूमत में फ़कीरी में, खुदा के नेक बंदों को हुकूमत में फ़कीरी में ज़रा कोई अगर महफूज रखती है तो इस्तिग़ना। तो ये जो इस्तिग़ना की कैफियत यहाँ पर देखने में आ रही है, माशाअल्लाह जो है इस मदरसे को और इस वादी हदीस में जो इल्म का काम हो रहा है उसको अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा जो है तरक्की अता फ़रमाए। मेरी यही जो है दिल से दुआ है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं जमी ज़िम्मेदारान की जानिब से और सामाइन की जानिब से मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने गुनागू मसरूफियात को छोड़ते हुए आपने हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ पर आकर हमारी मजलिस को रौनक बख्शा है। अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर जज़ील अता फ़रमाएँ, और आपकी ज़ात से हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा भी जब हम दावत देंगे तो आप हमारी दावत को कबूल करेंगे।